اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیہ السلام کا عظیم موقع ہے، اور آج جو آنے والی شب ہے یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شب ولادت کی شب ہے، اور کل دن ہے۔ اس عظیم موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آج اس مہم موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کافی دن سے 4-5 دن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں امام رضا علیہ السلام سے مربوط، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے، اور انشاءاللہ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ ہمارا قائم ہو جائے تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ رابطہ غالباً قائم ہو بھی چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ جو ہی کچھ مشکل ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ لائن کا مسئلہ ہے، رابطہ قائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ان قریب ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ دیکھیں جہاں تک کئی موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے اس موضوع سے، لیکن ایک موضوع جو بڑی نہایت ہی مہم موضوع ہے وہ خود ہے ولی عہدی جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی۔ ہم نے پہلے بھی تھوڑی بہت گفتگو اس موضوع پر کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ نہایت ہی مہم موضوع ہے، اور جیسے ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں جو محبین اہل بیت علیہ السلام تھے بظاہر البتہ معرفت امام ان کو حاصل نہیں تھی۔ محب ہو سکتا ہے محب ہو، لیکن عرفان معرفت امام اس کو حاصل نہ ہو۔ عرفان امام سے یہ شخص جو ہے وہ قاصر ہے، وہ اس تک نہیں پہنچی۔ بہت ضروری نقطہ ہے، دیکھیں غور کریں۔ بعض لوگ ہیں ظاہراً جو ہے وہ محب ہے اہل بیت کے، لیکن نہیں جانتے۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے عرفان امامت حاصل ہو جائے تو وہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ شک نہیں کریں گے۔ یہی جو خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں جس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بزم رسالت میں زندگی گزارتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کا قعود اور قیام جو ہے وہ اسی بزم میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ عرفان نبوت سے قاصر تھے، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ ان کو صرف محض جو ہے وہ گفتگو یا تو اچھی لگتی تھی، یا خود اپنے آپ کو رسول اللہ کا محب ظاہر کرتے تھے، لیکن معرفت جو ہے ان کو حاصل نہیں تھی۔ جس طریقے سے معرفت نبوت ہے اسی طریقے سے معرفت امام ہے، یعنی معرفت رسول اور معرفت امام حجت ہے۔ معرفت حجت کی معرفت، یعنی اگر ایک شخص جو ہے آپ کو فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی اگر ایک شخص ملتا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ رسول کے رسالت کے اوپر شک ہوا، اس سے پہلے یعنی اس سے زیادہ شک مجھے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی میں پہلے بھی شک کرتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے شک جو ہے میرا بہت زیادہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس شخص نے جو کہہ دیا تو اسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یعنی سورہ منافقون کا نازل ہونا اور بہت ساری ایسی دوسرے آیات کا سورہ حجرات میں جن چیزوں کی طرف اور جن اخلاقی نکات کو ذکر کیا گیا، بعض لوگوں کے لیے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بزم رسالت میں رہنے والے ضرور تھے، لیکن ان کو عرفان جو ہے وہ حاصل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے جو امام کا بھی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ خود محبین امام ہے،
لیکن وہ معرفت امام جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے زمانہ امام رضا علیہ السلام میں خود اس بحث ولی عہدی کے اوپر، جو ولی عہدی کا موضوع تھا کہ امام کو ولی عہدی کی پیشکش کی گئی بالاجبار، اور حضرت نے قبول کر لی۔ اب چونکہ اگر اس کو قبول نہ کرتا تو امام کی زندگی جو ہے وہ اسی جگہ پر یہ ظالمین جو ہے امام کو شہید کر لیتے۔ تو اللہ کی حکمت اس چیز میں تھی کہ اب امام رضا علیہ السلام کو بظاہر کچھ جو ہے وہ مزید اس زمانے کے کاروبار کو انہوں نے سنبھالنا ہے، البتہ کہ ابھی بھی سنبھالا ہوا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ جس طریقے سے امام رہے، یعنی عرصہ امامت حضرت امام رضا علیہ السلام انہوں نے کچھ طولہ نہیں کر دیا۔ تو یہ وہ وجوہات ہے، انشاءاللہ اگر رابطہ ہو جائے تو اسی موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ خود حضرت امام رضا علیہ السلام نے جس طریقے سے خود ولی عہدی کو قبول کیا، اور ولی عہدی اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں مخالف بن گئے کہ امام کو ولی عہدی کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، مخصوصاً اپنے والد کے قاتل کے بیٹے سے۔ ظاہر ہے کہ ہارون الرشید لعنت اللہ علیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قاتل ہے، اور یہ جو اس کا فاسق بیٹا ہے مأمون الرشید لعنت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے سب کو بالکل پتہ ہے کہ یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے، یہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، سب کو اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ یہ پاور میں ہے، ہر شخص ان کے ساتھ جو تو امام سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ وہی توقعات جو امام سجاد علیہ السلام سے یا امام محمد باقر علیہ السلام سے رکھتے تھے کہ یہ تلوار اٹھائیں گے اور اپنے خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اور بعض حتیٰ اہل البیت علیہ السلام میں سے، یعنی خود خاندان اہل بیت میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، کہ ہمارے جد مظلوم اس قدر مظلوم کربلا میں شہید ہوئے، اور آج ہمارے پاس پاور ہے، لوگ ہے، لیکن یہ ائمہ جو ہے یہ اٹھ نہیں رہے۔ انہوں نے بھی یہی چیزیں انہوں نے کوشش کی کہ امام نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ جو ہے وہ خودکشی ہے۔ مثلا مشہور و معروف جملہ جو زید شہید کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے اس قسم کا قیام جو ہے وہ کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو آگے بڑھے گا اس میں یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اگر مشیت الہی کے بنیاد پہ کچھ چیزوں کو انہوں نے ایک ظالم حکومت سے اگر قبول کر لی تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مشکل جو ہے وہ اس کی ہے کہ خود خدا مشکل اس میں بظاہر لوگوں کے، اب میں اور آپ کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو دین نہیں ہوگا۔ دین وہ ہے کہ جو اللہ آپ کے لیے قبول کرے، آپ کے لیے منتخب کرے گا۔ ہم آج کل اس دور میں جو امامت کے بحث پر ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اور خود تفسیر، میں یہ اگر کہوں تو ذرا جملہ اچھا ہوگا، تفسیر اولو الامر کے اوپر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اور ایک اولو الامر ہے۔ اولو الامر کی تفسیر پر تو پورا جھگڑا ہے۔ ہم نے کہا کہ اولو الامر جو ہے وہ اللہ انتخاب کیا کرتے ہیں، مخالفین نے کہا نہیں، اللہ منتخب نہیں کرتا، اللہ نے بس صرف نبوت تک اپنا نظام رکھا ہے، باقی امت کے اوپر چھوڑا ہے۔ یہ آج کل کے اس دور میں جتنی بھی جو اختلافات ہیں ہمارے، وہ یقیناً اسی اولو الامر کے اوپر تو اختلافات ہیں مکمل، وگرنہ باقی تو اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اختلاف بن سکے۔ ہمارے آج کے فقہی مسائل کا اختلاف ہے، ہمارے تولے اور تبرے کا جو معیار ہے، اور خود ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر ہم تبرہ کرتے ہیں ان پر بھی اختلاف ہے، بعض تولا کرنے والوں میں بھی اختلاف ہے۔ اب آپ کہیں گے تولا کیا عنوان ہے؟ بعض ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی بڑی شخصیت، اور اس کے علاوہ کچھ صحابہ رسول اللہ کے ایسے صحابہ جن کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، ہم جو ہے ان سے تولا رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حد اور حدود ہے وہ اسی انتخاب اولو الامر کے اوپر ہے۔
بحث جو ہماری اور عامہ کے درمیان جو اختلافی بحث ہے وہ بحث اختلافی ہمارے ہاں اسی تفسیر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر کے اوپر ہی تو پورا نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولو الامر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے انتخاب فرماتے ہیں، اور منصوص و منصوب من اللہ یہ اولو الامر ہونا چاہیے۔ ان کے ہاں اولو الامر کے تفاسیر کچھ اور ہے، حتی رسول اللہ نے جو تفسیر بیان کیے تھے اولو الامر کے کہ میرے بعد 12 امام کا سلسلہ ہے، ان کی بھی انہوں نے اپنی طریقے سے توجیحات کر دیے۔ ابن تیمیہ نے تو حتی اس میں سے جو انہوں نے وہ 12 شخصیات ہیں اس میں سے جو انہوں نے گنوائے ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ یزید بھی ہے، یزید ان کا امام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے سلسلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے جو اختلافات کا جو سبب ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ تو اس میں سے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت کی میں اگر مختصراً حضرت کی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہوں اور مخصوصاً اسی موضوع کے اوپر، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مثلاً خود حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بعد از شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب حضرت جو ہے وہ ایک طولانی عرصے کے لیے، چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ایک طولانی عرصے کے لیے لوگوں نے یہی کہا کہ اب اہل بیت کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ اب اہل بیت میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایک طولانی عرصہ جو ہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں سکونت فرماتے ہیں، اپنے آبائی جگہوں میں، آبائی مکان پہ رہتے ہیں، اور شغل اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے مشاغل ہوتے تھے جس سے یہ ضروریات جو دنیا کے پورے ہوتے ہیں، تو زمینوں کا سلسلہ رہتا تھا اہل البیت کا، زمینیں تھی اس میں جو ہے کھیتی باڑی اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی، اور اس پہ جو ہے خاندان اہل البیت علیہ السلام جو بظاہر وگرنہ باطناً تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا اللہ ہے، لیکن بڑھتا جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ہے وہ رزق بڑھتے ہیں۔ امامت کی تعریف یعنی ہر چیز جو ہے وہ صدقہ امام میں ہے۔ تو میں عرض کی خدمت میں عرض کروں کہ خود 20 کئی سال کے بعد جب ہارون الرشید واصل جہنم ہوتا ہے اور مامون کی لڑائی ہوتی ہے اپنے بھائی امین کے ساتھ، تو وہاں پر امین کے اوپر غلبہ پانے کے لیے یہ کچھ وعدے بھی لوگوں کو کرتا ہے جو بنی عباس کے اپنے پرانے حربے تھے، اور لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے تھے، کہتے تھے ہم اگر ہمارے پاس یہ حکومت آ جائے تو ہم جو ہے وہ یہ حکومت اہل البیت علیہ السلام کو دے دیں گے۔ یہی کام مامون نے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں جیت گیا تو میں یہ دے دوں گا۔ مامون جیت گیا، امین قتل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جب حکومت مامون کے پاس آئی، مامون بڑا شاطر آدمی ہے، تاریخ کا شاطر آدمی ہے، اور اپنے آپ کو شیعہ بھی ظاہر کرتا تھا۔ اب مناظرات میں سے دیکھتے ہیں کہ بس اوقات جو ہے حتی مامون کے مناظرات موجود ہے عامہ کے ساتھ جو کہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی خود مامون اور رشید اپنے آپ کو عقیدتی اعتبار سے شیعہ ظاہر کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض جگہوں پہ، البتہ کہ منافق تھے، اعلیٰ درجے کے منافق تھے، لیکن اپنے آپ کو بظاہر جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ شیعہ بھی ظاہر کرتے تھے بس اوقات۔ تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ خود حضرت امام رضا علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اب ان کے مقاصد کیا ہے، اغراض کیا ہے؟ وہ اغراض یہی ہے کہ ان کے پاس طاقت اور پاور تو ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ ایک نہ ایک ان کو خطرہ ضرور رہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ دوستداران اہل بیت علیہ السلام کی بھی ہمیشہ سے ایک تعداد رہتی تھی، اور یہ تعداد جو ہے ظاہر ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے کرامات اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، یہ سب چیزیں لوگوں کے اوپر واضح تھی۔ تو ان کو ایک تو سب سے بڑا خدشہ یہ رہتا تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کا کوئی فرد ہمارے اوپر اعلان جنگ کر دے۔ تو انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا، بہرحال یہ اجبار کے تحت تھا کہ امام کو آپ کو آنا پڑے گا خراسان آپ کو آنا پڑے گا، اور
سب سے پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو وارد خراسان ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر نشاپور جو کہ آج بھی قدم گاہ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر حضرت جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر استقبال ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود رہتی ہے، بہت بڑی تعداد۔ اور وہاں حضرت جب آ جاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرزند جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جہاں حضرت پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں وہاں پر امام کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ اہل نشاپور کے ساتھ دوسرے لوگ بھی حضرت وہاں جب آتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے اگر کچھ کلام کرنا چاہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اگر ان سے کچھ کہنا چاہے، یہ کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی روایت ہو، کوئی یہ ہو، تو رسول اللہ تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے جس کچاوے کے اوپر حضرت تشریف فرما ہے اس کا حضرت نے پردہ اٹھا لیا، اور وہ حقیقت نور حقیقی لوگوں کے اوپر ظاہر ہوا، اور لوگ جو ہے وہ حیران رہ گئے، حیرانی کا عالم ہو گیا۔ گویا کہ حضرت یوسف نبی جنہوں نے وہ دیکھا تھا، تو لوگ جو ہے وہاں پر وہ خواتین نے جو ہے وہ چاقوؤں سے اپنے انگلیاں کاٹ دی تھی، جو وہ جمال حقیقی اس کا نمودار ہونا تھا کہ لوگوں نے اپنی خواتین نے انگلیاں کاٹی تھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جو کہ حقیقی جمال حقیقی ہے، وہاں پر نشاپور میں جب ظاہر ہوئے تو وہااں پر حضرت نے روایت جو ہے سلسلہ ذہبیہ کے ساتھ یہ روایت جو ہے ان کو بیان کر دی اور کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، لا الہ امن من عذاب، یعنی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ خدا کا مضبوط قلعہ ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ اس نے نجات پا لیا، عذاب سے نجات پا لیا، وہ عذاب سے نجات اس نے پا لیا، بشرطہا و شروطہا، اس میں کچھ شرط اور شروط ہے، یا و شروطہا بعض نے لکھا ہے میں کہ اس میں شروط ہے، وَأَنَا مِن شروطہا، اور ان شروط میں سے ایک جو ہے وہ میری ولایت ہے۔ یہ علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ ولایت جو ہے امام رضا علیہ السلام یعنی اہل البیت علیہ السلام کی، یہ لا الہ الا اللہ کے تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ تکمیل نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہیں، اور جب محمد رسول اللہ کے ساتھ ولایت اہل بیت علی ولی اللہ کا انسان اگر منکر ہے، ولایت سے یعنی خالی ہے، عرض یہ ہے اس کا دل اور وجود ولایت سے خالی ہے، ولایت سے خالی ہے، تو یہ جو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، لیکن یہ فائدہ اس وقت آپ کو دے سکتا ہے وَمِن شروطہا، اور اس میں سے کچھ شروط کے ساتھ یہ مفید واقعہ ہو سکتا ہے۔ امام نے فرمایا وَأَنَا مِن شروطہا، ان شروط میں سے ایک جو ہے وہ میں ہوں، جو علماء نے فرمایا کہ اس مراد یہ گویا فرما رہے ہیں کہ میری ولایت جو ہے ان شروط میں سے ہے، جو میری ولایت کا قائل ہوگا وہ شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہ صحیح اس قلعے میں جو اللہ کا مضبوط ترین قلعہ ہے اس میں تب داخل ہو سکتا ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو یہ شخص جو ہے وہ کوئی لا الہ، یہ خود لا الہ الا اللہ کہہ کے شرک کر رہا ہے، چونکہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ امام کی بڑی تفسیر ہے اس جملے کی، لیکن وقت ظاہر ہے کہ اتنا ہے بھی نہیں۔ میں اتنا عرض کروں کہ دیکھیں آپ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی سمجھ لیجئے، ایک پہاڑ کی چوٹی جس کے تین طرف بہت ہی اونچائی ہے، کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہاں تک کوئی انسان جا سکے الا ایک رستہ، ایک رستہ جو یہ ہے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ سب غلط ہے کہ کوئی کہے کہ ہر شخص اللہ تک یہ مکمل رستے ہیں اور جا رہے ہیں، نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا،
کسی رستے سے بھی ہو انسان، اللہ مہربان ہے۔ مثلا ایک عیسائی ہے، وہ اپنی دین میں محنت کر رہا ہے، اللہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، خدا کی معرفت کا طالب ہے، اللہ اس کو اہل بیت کے رستے پر لگا دے گا، پھر جا کے اللہ تک پہنچے گا۔ وہ جو اس نے عیسائیت کا رستہ پکڑا ہوا ہے اس سے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے عامہ کا ہے، کوئی بھی عامہ کا رستہ غلط ہے، رستہ صرف اہل بیت کا رستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے، یہ اللہ کی رسی جو ہے، یہ حبل اللہ المتین جو ہے، یہ خود اہل البیت علیہ السلام کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب رستے غلط۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کا رستہ جو ہے یہ بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جس رستے سے بھی جائے گا وہ بھٹکا ہوا رستہ ہے۔ لیکن ہاں، اللہ کی ذات جو ہے وہ مہربان ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کا صحیح طالب ہے اس کو اس رستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ اصل حقیقت مقصد ہے، یعنی جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شروط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی مراد اس کی ہے کہ ولایت جو ہے وہ اس شروط میں سے ہے، امامت جو ہے اس شروط میں سے ہے۔ تو یہ وہ حقیقی جو ہے وہ ہماری کامیابی جو زندگی میں انسان، اللہ بڑا بدقسمت ہے وہ لوگ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہمارے اوپر موت آ جائے۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، ہمیشہ میری یہ دعا رہتی ہے، آپ بھی کیا کریں، بہت ضروری ہے کہ اللہ جو ہے وہ حقیقی جو ہدایت اللہ چاہتا ہے انسان کے لیے، اس ہدایت تک پہنچ جائے، پھر موت آ جائے، پھر تو کوئی خسارہ نہیں ہے۔ وگرنہ اگر اس ہدایت سے پہلے جو حقیقی ہدایت ہے، ویسے تو ہم سب اپنے آپ کو ہدایت پہ، آپ دنیا میں کسی بھی بندے کو پکڑ لو وہ کہے گا میں ہی ہدایت پر ہوں، لیکن وہ اللہ کی جو حقیقی ہدایت ہے، اللہ تک وہ لقاء کا مقام جہاں انسان اللہ تک پہنچ جائے، اس مقام تک انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد موت بھی آ جائے تو وہ موت نہیں ہے، وہ حیات ہے۔ وہ اگر موت آ جائے، انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد اگر موت آ جائے، وہ موت نہیں ہے، وہ حیات ہے۔ ہاں، اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو وہ واقعاً موت ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت ہی ضروری اور لازمی ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام سے اپنے توسل کو مضبوط کریں۔ اہل البیت علیہ السلام کے علاوہ باقی سب چیزوں کو اپنے وجود سے دور کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زمین، زر، اولاد، پیسہ، شہرت، یہ سب چیزیں جو ہے یہ دکھاوا ہے، سب دکھاوا ہے۔ میں اس دنیا میں جتنا بھی مشہور ہو جاؤں، جتنی بھی لوگ میری عزت کریں گے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ایک دن میرے اوپر موت آنی ہے۔ اور اب بہت سارے آج آپ جائیں یہاں پر کہ قبرستانوں میں جائیں، وہاں پر اتنے بڑے قبرستانوں میں لوگ وہاں پر قبر بھی مشخص نہیں ہے کون تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی عشیرے کا رئیس ہو اپنے دور کا، لوگ اس کی عزت کرتے ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہو، لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے اس کی قبر ویران پڑی ہے۔ سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے درگاہ میں آبرومند بن سکے، بس۔ باقی یہ روپیہ، پیسہ، یہ سب چیزیں، یہ سب جو ہے وہ فضولیات ہے۔ اپنے خود کے تعلق کو اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے اپنے تعلق کو صحیح بنائیں، اور انشاءاللہ العزیز یہی جو ہے وہ فلاح کا مقام ہے، یہی کامیابی کا مقام ہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں ہم حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجئے، تمام مومنین کی نیابت میں یہاں کربلا میں دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔